اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس آیت کے ہم حصے کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس آیت میں نہ تو کوئی وقفی علامت نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جو حرف عطف نظر تو آ رہا ہے جو کہ واو ہے، لیکن نوٹ کر لیں کہ یہ واو جو ہے یہ دو مرکبات ناقصہ کے درمیان میں ہے، یعنی ایک طرف فی الارضی ہے اور دوسری طرف فی السمائی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر الگ سے حصے نہیں بنائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی آیت نمبر 5 کے الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ ہے انا، جو کہ حرف ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، یا اس کو ہم حرف تاکید بھی کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب دیتا ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے اور یہاں پر منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لا حرف ہے، حرف نفی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ آپ کو نارمل یعنی مرفوع فارم میں نظر آ رہا ہے۔ یخفا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یا کو ہٹا دیں تو خا، فا اور یا آپ کو روٹ لیٹرز نظر آئیں گے۔ باب سین سے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے اور بنتا ہے خفیہ یخفیو، اور پھر جب قواعد اپلائی ہوں گے تو یہ بن جائے گا خفیہ یخفا۔ خفیتاً اس کا مصدر خان صاحب نے لکھا ہے اور اس کے معنی ہے پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا۔ جس سے کوئی چیز چھپی ہو اس پر الا کا صلہ آتا ہے، اور جس کی کوئی چیز پوشیدہ ہو اس پر من کا صلہ آتا ہے۔ اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے دیا ہے سورہ ابراہیم کی کہ وما یخفا علی اللہ من شیء، اور پوشیدہ نہیں ہوتی اللہ پر، یعنی اللہ سے کوئی بھی چیز۔ تو ایک پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ خفیہ یخفا پوشیدہ ہونا، چھپا ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس سے کوئی چیز چھپی ہوتی ہے اس کے ساتھ الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اور جس کی کوئی چیز پوشیدہ ہو یعنی چھپی ہوئی ہو اس کے ساتھ من کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کون کون سی پریپوزیشن آئی ہوئی ہے۔ تو الا حرف جر ایز اے پریپوزیشن یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے ہا، جس پہ سیدھی زیر آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے یا ساکن ہے۔ شیئن کا لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے، نکرہ ہے اور مذکر ہے، واحد ہے۔ چیز کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد الارض جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے، لفظ واحد ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے۔ لا جو ہے یہ بھی حرف ہے، اور یہاں پر لا جو ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس لا کو لا زائدہ کہا جاتا ہے۔ فی پھر حرف جر ہے، اس کے بعد السما جو کہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور السما واحد ہے، مؤنث ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات ہو چکی ہے، اب ہم چلتے ہیں جملے کے اعراب کی طرف۔ تو جملہ اسمیہ بنے گا اس لیے کہ انا سے شروع ہو رہا ہے، تو انا حرف ظروف مشبہ بالفعل جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ اسم اس کا منصوب ہوگا، لہٰذا اس میں جلالہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اور خبر جو ہے اس کی مرفوع ہوگی اگر مفرد اسم ہوگی، اور اگر جملہ ہوگی تو اسے ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے، اور وہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جملہ فعلیہ جو ہے وہ انا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے۔ اب جو خبر ہے جملہ فعلیہ اس کو میں انالائز کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لا حرف نفی ہے، یخفا فعل ہے، پہلا صیغہ ہے لہٰذا اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو شیئن کا لفظ جو ہے ہمیں آگے مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا ہم اسے لا یخفا کے لیے فاعل قرار دے دیں گے۔ علیہ جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا لا یخفا فعل کے، اور یہ وہی چیز ہے جو بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہو اس کے ساتھ الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ تو الا کے بعد جو ہا کی ضمیر ہے یہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ لا یخفا علیہ شیئن، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی۔ شیئن جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے، تو لا یخفا کے لیے فاعل ہے۔ فی الارض جار مجرور ہے،
اور یہ جار مجرور چونکہ نکرہ شیئن کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا اسے ہم شیئن کے لیے صفت قرار دیں گے، تو شیئن موصوف ہو جائے گا اور فی الارض جو ہے یہ صفت ہو جائے گا۔ واو عاطفہ ہے، لا زائدہ للتاکید یعنی تاکید کے لیے ہے، اور فی السماء جار مجرور ہے اور یہ معطوف ہے۔ گویا فی الارض معطوف علیہ ہے، فی السماء معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ صفت بن جائے گا شیئن کے لیے، اور پھر شیئن موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل بن جائے گا لا یخفا فعل کے لیے، اور پھر لا یخفا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنے گا انا حرف ظروف مشبہ بالفعل کی، اور پھر انا حرف ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم جملے کو کچھ بناتے ہیں یعنی خبر بناتے ہیں یا حال بناتے ہیں یا صفت بناتے ہیں یا صلہ بناتے ہیں، تو اس جملے میں کوئی نہ کوئی عائد جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، یعنی حق ضروری ہوتا ہے جو پھر مطابق ہوتا ہے۔ اگر خبر بنا رہے ہیں تو مبتدا کے، اگر حال بنا رہے ہیں تو ذوالحال کے، اگر صفت بنا رہے ہیں تو موصوف کے، اور اگر صلہ بنا رہے ہیں تو اس میں موصول کے۔ تو یہاں پر ہم چونکہ خبر بنا رہے ہیں جملے کو تو اس میں آیت کا ہونا ضروری ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیہ میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ آیت کا کام دے رہی ہے، اور یہ انا کے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور انا کے اسم کے مطابق ہے جنس اور عدد میں، لہٰذا کنیکشن جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو یہ آیت کا کام دے رہی ہے ضمیر، تو یہ بات بھی اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ جی آیت کا انالیسس ہم نے کر لیا۔ ماموں صافی صاحب کی ورکنگ جو جملے کے حساب سے انہوں نے کی ہے اس کو ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یخفا، یہ لا محل لا استنافیہ ہے، اور لا یخفا والا جملہ جو ہے فی محل رفع خبر انا ہے۔ اور اگر ہم اپنے طور پہ اس کا لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں کریں گے کہ یقیناً اللہ وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز چھپتی نہیں، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ باقی اب جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ عبدالسلام صاحب نے کیسے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ عبدالسلام صاحب کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 5 جو کہ ایک مختصر سی آیت تھی سورہ آل عمران کی، وہ ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔